السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے یہ تفسیر پیش کی جا رہی ہے اور ہم جو ہے بات کر رہے تھے آیت نمبر 89 کی، تو ماشاءاللہ اس کا پورا آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے۔ تھوڑا سا بس یہ تھا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے خلاف ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، یعنی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ پہلے سے فتح مانگتے تھے، مدد مانگتے تھے جو ہے ان باتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ تو مطلب اس کا یہ جیسے میں نے بتایا کہ اوروں کے سامنے یہ کرتے تھے کہ ہماری مدد ہوگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نبی آخر الزماں کے ذریعے سے، خود یہاں تک کہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں دعا مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں اس دور تک پہنچا، ہم میں جو ہے وہ نبی کو بھیج دے جس کا تو نے ہم تورات میں وعدہ کیا ہے۔ لیکن جس وقت فلما جاءہم ما عرفوا، فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ ما عرفوا جو انہوں نے پہچانا، اس سے مراد کتاب نہیں بلکہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں کہ چونکہ کتابوں میں، ان کی کتابوں میں ایسا تذکرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو دیکھتے ہی یہ پہچان جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے یہودی جو رہبانی ہیں، ان کے جو علماء ہیں، جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً پہچان گئے، فوراً بتا دیا کہ یہ نبی ہیں، جو ہے وہ نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ تو جو ہے جب آ گیا ان کے پاس وہ شخص جس کو یہ پہچانتے تھے، تو ویسے جان پہچان نہیں تھی لیکن اپنے کتابوں کے ذریعے سے وہ پہچانتے تھے، تو کفروا بھی، اس شخص کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لہٰذا لعنت ہے اللہ کی کافروں کے اوپر۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جو نازل کی اللہ نے، بغین حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ اس بات سے حسد کرتے ہوئے کہ نازل کرے اللہ سبحانہ وتعالی من فضلہ اپنا فضل، اپنی مہربانی، علی من یشاء ان پر جس کے لیے وہ چاہے، اوپر جس کے چاہے، مطلب جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ فباءوا بغضب، فباءوا چنانچہ وہ پھرے بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب کے اوپر، غضب در غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت آمیز، ذلت والا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ حالت بہت ہی بری ہے۔ بئس ما اس وقت کہتے ہیں کہ کتنی ہی بری حالت، کیا بری حالت ہے اس شخص کی۔ اشتروا به انفسهم، یہ جو ہے وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے، جس کو خرید کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اشتروا به انفسهم کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، اپنی جان کا گویا کہ فیصلہ کر لیا، اور سودے میں کیا لیا؟ کفر، کہ اس کے بدلے جو ہے انہوں نے کفر کیا۔ یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں، کس چیز کے ساتھ کفر کیا، کس کا انکار کیا؟ بما انزل اللہ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی۔
اس سے مراد قرآن کریم ہے کہ یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ بغین، حسد کرتے ہوئے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ نہیں، ہر اچھی چیز کے اوپر تو ہمارا حق ہے، ہمارے قبیلے میں بنو اسرائیل میں جو ہے آخری نبی ہوگا۔ جب وہ نہیں ہوئے، اللہ نے جو ہے اپنا فضل جو ہے بنو ہاشم بنو اسماعیل پہ کیا، قریش میں سے جو ہے یہ نبی آئے تو ان کی حالت خراب ہو گئی، اور یہ غضب در غضب یعنی غصہ در غصہ میں آ گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جو ہے تو یہودیوں نے بہت ہی جو ہے مطلب یہ کہہ لیجئے کہ پریشانی جو ہے ان کو ہوئی، ایک قسم کا اضطراب کہہ لیجئے، اور ایک قسم کی جیلسی اور حسد کہ یہ ہمارے درمیان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، اور یہ حسد کی آگ اتنی بھڑکی ان کے اندر کہ نبوت جو ہے ان کے خاندان سے نکل کر کسی اور خاندان میں کیوں چلی گئی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی یعنی اپوزیشن والا اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت جائے، تو اب جو ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کو پھر جو ہے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، تسلیم پھر بھی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تو جو ہے تسلیم بھی نہیں کیا، گویا کہ ان کی فیملی سے بادشاہت نکل گئی، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو نبی آئیں گے یہ آخری نبی ہیں، یہ امید کی آخری کرن ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ چلو یہ نبی آئے تو یہ ٹھیک ہے اس قبیلے میں آئے، اس کے بعد جو ہے کوئی اور نبی آئیں گے تو وہ ہمارے قبیلے میں سے آ جائیں گے، نہیں، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ تو سبحان اللہ، نبیوں کا جو یہ سلسلہ تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو رہا ہے۔ اس بات کا استحضار ایون یہودیوں کو بھی تھا، یہودیوں کو بھی اس بات کا استحضار تھا، اگرچہ آج کل جو ہے بعض ہیں جو اوروں کے جو ہے نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن قرآن کی روح سے جو ہے یہودیوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ یہ نبی جو ہے نبی آخر الزماں ہے، آخری نبی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ان کو یہ تھا کہ بھئی یہ شرف اور یہ جو ہے نبوت، یہ عزت کی بات ہمارے خاندان سے نکل گئی ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے اوپر چاہے اپنا فضل کرتا ہے اور جس کو چاہے رسالت نبوت عطا کرتا ہے، لیکن یہودیوں نے ضد میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا اور حق سے جو ہے روگردانی کی، منہ پھیرا، اور یہودیوں کے مسلسل انکار اور کفر کی وجہ سے جو ہے اللہ کا ان پہ غصہ نازل ہوا، اور قیامت میں بھی ان کے اوپر بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی، کیونکہ وہ منکر رہے ان باتوں کے۔ بہرحال نبوت جو ہے اس کے انکاری ہوئے ہی ہے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا فیصلہ کیا۔ ایک بات آپ آج مان لیجئے، ایک بات آپ کو تسلیم کر لینی ہے آج، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اصل عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ یہ بات آپ مان لیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی آخر الزماں مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے جو ہے ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اصل عزت ان لوگوں کے لیے ہے۔ مسلمان اس دور کا کتنا ہی کیوں نہ
پسماندہ ہو جائے، کتنا ہی بظاہر اس کو ذلیل کیوں نہ کیا جائے، کتنا ہی اس کو بظاہر جو ہے ظلم زبردستی اس کے اوپر نہ کی جائے، کچھ بھی ہو، چاہے وہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ ہو، کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ہو، چائنا کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو، چچنیا وغیرہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ، افغانستان میں جو ہوا وہ، عراق میں جو ہوا وہ، بوسنیا میں جو ہوا ہے وہ، یہ تو میں ریسنٹ ہسٹری کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور اگر پرانی تاریخوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اب سے 200 سال پہلے کیا ہوا، جو ہے 400 سال پہلے کیا ہوا، جو ہے عیسائیوں کی طرف سے جو ہے تحریک چلی تھی اور جو ہے غیر عیسائیوں کا قتل کرنے کا جو سلسلہ ہوا تھا، میسیکر وغیرہ، اس کے لیے کیا ایک خاص لفظ ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا عیسائیوں کی ہیں، تو جس طرح یہودیوں کا ہولوکوسٹ ہوا تھا، وہ تو خیر یہودیوں کا آپس میں انٹرنل تھا، لیکن عیسائیوں کا بھی جو ہے تھا، اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ سلسلہ چلا ہے اور وہ کافی عرصے تک چلا، دنیا پر جو ہے تقریباً 1000 سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت کا غلبہ رہا، اور مسلمانوں نے عدل انصاف کے ساتھ جو ہے حکومتیں کیں، جو ہے کہیں کسی مذہب کو تباہ نہیں کیا گیا، ورنہ دیکھیں 800 سال جو ہے یورپ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی، اسپین تک کے جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی 800 سال۔ اگر مسلمان اتنے ظالم اور جابر ہوتے تو وہ تو جو ہے پھر غیر مسلموں کا خاتمہ ہی کر ڈال دیتے، ختم ہی کر ڈالتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ہر اقلیت کو کہہ لیجئے یا ہر مذہب کو جو ہے، اسلام میں تو بلکہ جو ہے مطلب وہ اقلیت والا تصور ان ریالٹی ہے ہی نہیں۔ اقلیت کا لفظ جو ہے وہ ہم لوگ مائنورٹی کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں انگلش کلچر میں اور اردو زبان میں، جو ہے یہ اقلیت کا لفظ، اقلیت میں جو ہے تھوڑی سی بھی کہہ لیجئے ذلت والی بات آ جاتی ہے۔ تو اسلام میں جو ہے اقلیت کا لفظ جو ہے میرے علم میں نہیں ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی مجھے صحیح کرے اس معاملے میں، میرے سامنے کوئی ایسی ریزننگ آتی ہے۔ کافروں کے ساتھ جزیہ والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جزیہ کا معاملہ ہے کہ وہ ٹیکس دیں گے، وہ ٹیکس جو دیں گے اس ٹیکس کی وجہ سے ان کی حفاظت کی جائے گی، وہ ٹیکس کا پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، جو ہے ان کی حفاظت کی جائے گی، تو وہ جزیہ والا معاملہ ہے، لیکن جزیہ دینے سے جو ہے اقلیت میں نہیں آ جاتے۔ تو بہرحال جو ہے یہ دیکھ لیجئے کہ مطلب یعنی تاریخ کے اندر کیسے کیسے دور گزرے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا، اور اب وہ صورتحال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے ان ریالٹی۔ تو بظاہر کچھ بھی ہو، جن ممالک کے میں نے نام لیے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اصل عزت پھر بھی مسلمانوں کے لیے ہے، چونکہ دنیاوی آرام اور آسائش جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی اگر آخرت کو بیچ کر کے دنیاوی عزت حاصل کر لیتا ہے، جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، بظاہر جو ہے انہوں نے دنیا میں تو اپنی ایک کہہ لیجئے کہ ساکھ بٹھا لی، اپنا اسٹیٹس بٹھا لیا، اپنا سکہ منوا لیا، لیکن آخرت میں کیا ہے ان کے لیے؟ کیا ہے آخرت میں ان کے پاس؟ لٹرلی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سوائے ذلت اور رسوائی اور عذاب کے۔ آخرت میں جس وقت آپ کو عزت ملے گی، جو آپ کا ٹوٹا پھوٹا طریقہ کار تھا اسلام پر چلنے کا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپریشیٹ کریں گے اور آپ کو عزت دیں گے، تب آپ کو لگے گا کہ جو ہے واقعی اللہ کی یہ آیت ثابت ہو رہی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
تو یہ بات آپ نے اپنے دل میں بٹھا لینی ہے۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، ولا تیأسوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، جو ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، بوسنیا میں کیا کیا ہے، بوسنیا واحد ملک تھا یورپ کے اندر جو مسلمانوں کا بن سکتا تھا، یہ واحد ملک تھا، لیکن وہاں قتل عام کیا گیا، اور جو ہے وہ قتل عام کو جاری رہنے دیا گیا، اس کو برداشت کیا گیا، اس کو جو ہے بلکہ ابھارا گیا، اکسایا گیا، اور اس قتل عام کے اندر وہی یہودیوں والی حرکت، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ بہت سی جگہ دیکھنے کو وہ ملا کہ وہ مردوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ہر جگہ نہیں، بعض جگہ جو ہے مرد عورت بچے جو بھی ہیں سب کو، لیکن بہت سی جگہ مردوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جو نوجوان بچیاں ہوتی تھیں ان کو جو ہے زندہ رکھتے تھے۔ اور بوسنیا کے اندر نوجوان بچیوں کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، زبردستی ان کے ساتھ زنا کیا اور ان کو پریگننٹ کیا۔ یہ بوسنیا کی وہ جنگ ہے جس میں جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ ریپ کو، عصمت لوٹنے کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب انہیں اس کے اوپر کیا کیا ہے۔ سال میں ایک دفعہ بس جو ہے اس کے اوپر ایک میموریل ٹائپ کا ایونٹ ہو جاتا ہے، جتنوں نے قتل کیا ہے جو ڈاکیومنٹڈ ایویڈنٹ ہیں، ان میں سے کتنوں کو سزا ہوئی ہے، جن کو اگر سزا بھی ہوئی ہے تو بعض جو لیڈر ہیں جن کو سزا ہوئی ہے ان کے اوپر ان کو جیل میں، جس قسم کا جیل وہ کہتے ہیں، اس میں رکھنے کے لیے کئی ملین ڈالر مہینے کا بجٹ ہے ایک ایک شخص کو رکھنے کا، کئی ملین ڈالر پر منتھ ان لیڈروں کا، جن کو جو ہے چند کو جو سزا دی ہے، تو وہ بظاہر سزا دی ہے لیکن حقیقتاً جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کی حفاظت کی خاطر جو ہے یہ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ جو ہے ان کو سزا نہیں دی بلکہ اس کا انعام دیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، پھر بھی آخرت کی عزت مسلمانوں ہی کے لیے ہے، اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا اور اس پر جو ہے یقین رکھنا پڑے گا، اور اس بھروسے جو ہے انشاءاللہ زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آگے آیت نمبر 91 کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ آمنو، ایمان لے آؤ تم، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو، یہ کہتے ہیں، نؤمنو، بعض جگہ لفظ آیا انؤمنو، انؤمنو اگر الف آ جائے تو کیا ہم ایمان لائیں، اور یہاں پر آیا قالو نؤمنو، نؤمنو جو ہے وہ سوال نہیں ہے بلکہ اطلاع کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لے آئے، ہم تو قبول کرنے والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، بما انزل علینا، اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور ہم کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ تو جس قسم کا ان کے اوپر سوال ڈالا جاتا ہے اس کا وہ الٹا جواب دیتے ہیں، وہی حربہ استعمال کر کے کہ نہیں، اصل ایمان والے تو ہم ہیں ان چیزوں پر جو ہم پر پہلے سے نازل کی گئی ہیں، اس کے بعد جو کچھ بھی جو ہے آپ لے کر کے آ جائیں، جس قسم کے نبی رسول کو لے کر کے آ جائیں، جیسی شریعت کو لے کر کے آ جائیں، جس قسم کی وحی اور کتاب کو لے کر کے آ جائیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب جو ان کو پیش کی جا رہی ہے، جس کے اوپر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، وہ سچ ہے، حق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ ذرا ان سے پوچھ کے تو دیکھیے، ان سے سوال تو ذرا کر کے دیکھیے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ،
کہ پھر تم نے انبیاء اللہ کے نبیوں کا قتل کیوں کیا ہے؟ اگر تم اپنی شریعت کو مانتے تھے اور اپنی ہی کتاب کو مانتے تھے تو تمہارے جو ہے قبیلوں میں، تمہاری نسلوں میں وہ نبی گزرے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کی دعوت دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے چلو نئی شریعت لے کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر کے آئے، لیکن ان سے پہلے تم لوگوں کے اندر وہ نبی گزرے ہیں جو کوئی نئی شریعت نہیں لے کر کے آئے، کوئی نیا قانون، کوئی نئی وحی، کوئی نئی کتاب نہیں لے کر کے آئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے انہوں نے۔ وہ پیش کیا اور کہا کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے، کہا کہ اس سے تم لوگ ہٹتے جا رہے ہو، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان نبیوں کا تم نے قتل کر ڈالا۔ تو اگر نؤمن بما انزل علینا، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تو بس ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ہٹو تم یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ تم تو وہ ہو ہی نہیں کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا تم نے اس پر بھی ایمان نہیں رکھا، تم نے اس کی بھی لاج نہیں رکھی، نہ اپنی شریعت کی اتباع کی ہے، نہ اپنی کتاب کی اتباع کی ہے، نہ اپنے نبیوں کی اتباع کی ہے، بلکہ تم نے کتاب کو دھتکارا، شریعت کو جو ہے پرے رکھ دیا اور نبیوں کو جو ہے تم نے قتل کیا ہے۔ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، تو وہ نبی جنہوں نے تمہاری ہی کتابوں کو، تمہاری شریعت کو تمہارے سامنے پیش کیا، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، ان نبیوں کا قتل کیوں کیا تم لوگوں نے جو ہے من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن پر، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ تو تورات کے بھی انکاری ہو چکے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ یعنی قرآن حق ہے، الحق وہی حق ہے، وہی سچی اور پکی کتاب ہے، وہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، جس کی آیتوں کو بیچا نہیں گیا ہے۔ مصدقہ، وہ تصدیق کرتی ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اس میں کون کون سی باتیں سچی ہیں۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ پھر ایسا کیوں ہوا کہ تم نے نبیوں کا قتل کیا ہے پہلے سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 91۔ آیت نمبر 92 کی طرف چلتے ہیں، غالباً اس پر رکوع بھی پورا ہو رہا ہے، نہیں رکوع پورا ہو رہا ہے، آیت نمبر آگے جا کے رکوع پورا ہوگا، تو 92 93 جو ہے، اور ہاں بھی چند آیتیں رکوع پورا ہونے میں باقی ہے۔ خیر بہرحال اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق کے آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلیلوں کو لے کر کے۔ دلیل سے مراد میں نے بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دلیل سے مراد معجزات ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا معبود بچھڑے کو ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو جو پہلے ہوا طور پہاڑی پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور سامری نے جو ہے وہ بچھڑے کو بنایا، اور یہ جو ہے ان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پتہ ہے اسی قسم کی چیزوں کی عبادت کے لیے گئے ہیں، تو اس کے بہکاوے میں یہ آ گئے اور بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ وہ حرکت تھی کہ جو قیامت تک کے ان کو ڈستی رہے گی، قیامت تک کے ان کے لیے جو ہے یہ ایک سیاہ نشان، سیاہ دھبا ہے ان کے اوپر کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ،
اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کو لے کر، یعنی معجزات کو لے کر، ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے بنا لیا معبود بچھڑے کو ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جس وقت وہ طور پہاڑی پر گئے تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ کر کے تم جو ہے ظالم بن گئے، ظلم کرنے والے ہو گئے۔ سیدھی آیت ہے، اسٹریٹ فارورڈ، آیت نمبر 92 93 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جس وقت ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑی کو اٹھا دیا، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑی کو، کیا کہا ہم نے، کیوں یہ طور پہاڑی کو کیوں تمہارے سروں پر منڈلا دیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ پکڑو تم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، پکڑو تم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو شریعت ہم نے تمہیں دی ہے، جو تورات ہم نے تمہیں دی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے اوپر عمل کرو، پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرنا، بقوہ، قوت کے ساتھ، کہ کچھ بھی حالات آ جائیں۔ یہ کیا ہوا کہ کوئی آیا اس نے بچھڑا پیش کیا اور جو ہے بچھڑے کی بات شروع کر دی؟ یہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر منہ اور سلوہ اتر رہا ہے اور تم جو ہے اس کو ریجیکٹ کر کے دوسری چیزیں مانگتے ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارے سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے شہر میں داخل ہو عزت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، سجدے میں جو ہے گرے ہوئے، اور وقولوا حطۃ، یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تم بجائے سجدے کے میں شکر کے سجدے کے ساتھ داخل ہونے کے، اکڑ کے ساتھ جو ہے داخل ہوتے ہو۔ اللہ نے جو دعائیہ کلمات تمہیں دیے، جو جملے کہنے کو کہا، اس کو تم بدل ڈالتے ہو، اس کے ٹوٹلی معنی بدل ڈالتے ہو، اس کے علاوہ کچھ اور واہیات بکواسیں کرنے لگتے ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے جو ہے؟ تو خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو تم جو ہے قوت کے ساتھ، کہ کچھ بھی ایسے حالات آ جائیں اس سے جو ہے تم پریشان نہ ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے تم شریعت پر عمل کرنا نہ چھوڑو۔ واسمعوا، اور سنو تم جو ہے۔ تو یہ ہوا یہ کہ جو ہے پہاڑی، جو طور پہاڑی ہے، اس کو فزیکلی ان کے اوپر اٹھایا گیا، وہ ان کے اوپر منڈلا رہی تھی پہاڑ جو ہے ان کے اوپر، اور یہ کہا کہ یہ تو شریعت کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑی تمہارے اوپر گرا دی جائے گی اور تم یہیں پر بھسم ہو جاؤ گے۔ تو اس پہ کیا ہوا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور جو ان کو کہا جا رہا تھا کہ شریعت کو قبول کرو، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیتے ہیں، وعصینا، اور بعد میں انہوں نے پھر اس کی نافرمانی کی۔ تو پہلے قبول کر لیا، پہلے کہا کہ سن لیا ہم نے، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دیا گیا ان کو ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کی وجہ سے، کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ کفر کا جذبہ، وہ کفر کا مادہ تھا جو ہے۔ تو جیسے ہی بچھڑے کی بات آئی وہ ان کے دل کو بھائی، پلا دیا گیا مطلب جو دل کو ان کو پسند آیا جو ہے، وہ ان کو دل کو جو ہے وہ بات پسند آئی، اور یہ جو ان کی کفری عادتیں تھیں اس کی وجہ سے یہ اس بھاؤ میں چلے گئے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، آپ کہہ دیجئے کہ بہت ہی بری چیز ہے وہ، یہ حرکتیں بہت ہی بری حرکتیں ہیں کہ جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، کہ یہ تمہارے ایمان کی حالت ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے تم دعوے دار ہو کہ اللہ نے تو ہمیں جو ہے مطلب قالوا نؤمن بما انزل علینا، جو ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے۔ یہ کس قسم کے دعوے ہیں تمہارے؟ قل بئس ما یأمرکم، آپ کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم کرتا ہے تمہیں اس کا، یعنی اس پر عمل کرنے کا۔ کون حکم کرتا ہے؟ ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان رکھنے والے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ان کا مزید پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ جو ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب بھیجا گیا تو آپ کو بہت سے معجزات دیے گئے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے
بچھڑے کی پرستش اور عبادت شروع کر دی اور توحید کو چھوڑ کر کے کفر اور شرک میں جو ہے مبتلا رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طور پہاڑی ہے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے مسلط کی، ان کے اوپر منڈلائی اور ان کو جو ہے ان سے وعدہ لیا، لیکن آگے چل کے یہ وہ وعدے کو کے اوپر عمل کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اگر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یہی کچھ سکھاتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی بات کرتے ہو اور وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہو، تو یہ بہت ہی برا ایمان ہے، یہ بہت ہی بری باتیں ہیں۔ اور ایسا ایمان ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، واقعی اگر تم سچے ہو، تم ایمان والے ہو، تو تمہاری یہ حرکتیں نہ ہوتی۔ بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے جو قرآن کا جو مطالبہ ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں چلانے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ الحمدللہ آج ہماری جو ہے 93 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں جو ہے، تو اس کا مطلب جو اگلا پروگرام ہے وینسڈے کا جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ 100 آیتوں کو ہم کور کر لیں گے، اور وہاں سے جو ہے پھر ہمارا جو تفصیلی درس جیسے پہلے ہوتا تھا رمضان سے پہلے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، چونکہ ابھی یہ ریویژن چل رہا ہے۔ ان پروگراموں کا تفصیلی اگر درس آپ نے ریپیٹ کے طور پر دیکھنا ہے تو وہ سیٹرڈے اور سنڈے نائٹ کو وہ چلتا ہے، سنیچر اور اتوار کی رات کو، اور جو ہے اتوار کی صبح اور پیر کی صبح کو اس ریپیٹ کا ریپیٹ چلتا ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے یعنی منگل کے دن، تاریخ بھی بتا دوں چونکہ بسا اوقات یہ ریپیٹ چلتا ہے، یعنی 30 جون کو 30 جون منگل کے دن 30 جون کو یہی پروگرام بنگلہ زبان میں اقرا بنگلہ پر شروع ہو رہا ہے جو ہے، تو انشاءاللہ کل میں اس میں موجود رہوں گا، اور ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے منگل اور جمعرات کے دن یہ تفصیل اظہار القرآن کا پروگرام بنگلہ زبان میں بھی ہوا کرے گا۔ تو آپ کے جو بنگلہ زبان کے دوست احباب متعلقین ہیں ان کو ضرور اطلاع کیجیے گا کہ اقرا بنگلہ پر جو ہے کل کا پروگرام ضرور دیکھیں، وہ تفسیر کی ابتدا ہو رہی ہے، انشاءاللہ مبارک مجلس ہوگی کل جو ہے شام میں جو ہے انشاءاللہ اس کی ابتدا ہوگی رات میں 9 بجے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ فی امان اللہ، دعاؤں کی درخواست، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں ہمارے اعزاء قاربین کو متعلقین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔